اسلامی جمہوریہ پاکستان، محترم جناب چیلا رام صاحب، چیئرمین نیشنل مائنارٹی کمیشن، میرے انتہائی معزز اراکین پارلیمنٹ اور اراکین قومی اقلیتی کمیشن، آج کے بزم کے انتہائی قابل احترام تمام مذاہب کے نمائندہ مذہبی شخصیات، خواتین و حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے صدر مملکت آپ کا اور پریزیڈنسی کے تمام سٹاف کا آپ کی توسط سے شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے تمام تر تقاریب کے لیے آپ نے صدر ہاؤس کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور دل کے دروازے بھی آپ نے واہ کیے ہوئے ہیں۔ بطور خاص جب بھی اقلیتوں کے حوالے سے کوئی تقریب ہو، کوئی محفل ہو اور کسی مجلس کا انعقاد ہو، آج ہم کرونا وائرس کے موجودہ حالات کے مطابق محدود پیمانے پر آپ کے حکم کے مطابق اور وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق اقلیتوں کا دن منا رہے ہیں۔ میں پاکستان کے تمام اقلیتی کمیونٹیز کو، مسیحیوں کو، ہندوؤں کو، سکھ کمیونٹی کو، پارسی کمیونٹی کو، بہائی کمیونٹی کو، کیلاش کمیونٹیز کو اور جتنے اس ملک میں آباد ہیں اور دنیا بھر میں جتنی بھی اقلیتیں ہیں، سب کو اس دن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ 11 اگست اور 14 اگست کا ایک بہت 3 دن کا فرق ہے اور بہت قریبی تعلق ہے۔ آبائے قوم نے 11 اگست کو اقلیتوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے حوالے سے اور پاکستان میں اقلیتوں کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے واشگاف الفاظ میں متنبہ کیا کہ مستقبل کا پاکستان کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے 11 اگست کو پاکستان میں اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اقلیتوں کا دن بھی سب کو مبارک ہو اور آنے والا 14 اگست بھی سب کو مبارک ہو۔ میں گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ ضرور اظہار کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور اکثریت کا مذہب اسلام دونوں ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور مذہبی آزادیوں کے حوالے سے ایک اہم پیغام دیتی ہے۔ ہمارا کتاب قرآن کہتا ہے کہ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم عن دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ تمہارا رب تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے تو جھگڑتے بھی نہیں اور ظلم کے ساتھ آپ کو گھروں سے بھی نہیں نکالا، کہ ان کے ساتھ ان تبروہم، آپ دل کھول کر ان کے ساتھ نیکی کریں، وتقسطوا الیہم، اور آپ ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرے ملک کے آئین کے کئی دفعات ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اقلیتوں کا، ان کی مذہبی آزادیوں کا اور مذہبی احترامات کا احترام ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور برابری کے ساتھ ان کا جینا ان کا ایک حق ہے، موروثی حق ہے، آئینی حق ہے اور بنیادی حق ہے۔ پاکستان کی پالیسیاں اس وقت بالکل واضح ہے، اور جب عمران خان
ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ اور میثاق مدینہ دنیا کا اولین وہ وثیقہ ہے، وہ آئین ہے جس میں اقلیتوں کی مذہبی آزادیوں اور ان کے احترام کی بات کی گئی ہے۔ اگر عمران خان آج ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان کے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اقلیت اور محفوظ تر ہیں اور مضبوط تر ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح جو ہمارے سیاسی قیادت کا ویژن ہے کہ پاکستان کو اپنے اصل کی طرف، جس پاکستان کے لیے قائد اعظم نے سوچا تھا اور جو پاکستان علامہ محمد اقبال کے خوابوں کا تعبیر ہے، اس پاکستان کی طرف لے جانے کے لیے یہ سفر اقلیتوں کو آزادی دینے کا اور احترام سے جینے دینے کا یہ طرز عمل اس ریاست کا انشاءاللہ تعالی ہر شعبے میں، ہر جگہ اور ہر وقت پہ رہے گا۔ میں اگر یہاں پر اس موقع پر ہندوستان کی اقلیتوں کا ذکر نہ کروں اور کشمیر کا ذکر نہ کروں کہ کس طرح وہاں پر کشمیر کو ایک سال سے ایک اندھے کنویں کی طرح رکھا گیا ہے اور نہ کشمیر کو کوئی آواز پہنچتی ہے، نہ کشمیری مظلوم بھائیوں بہنوں کا کوئی آواز سنتا ہے۔ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں اس ریجن میں پاکستان کی اقلیتوں کے حوالے سے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ موجودہ اقدامات کافی ہیں، کافی نہیں ہے، یہ ایک لمبا سفر ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سفر کو طے کرنا ہے، لیکن اس ریجن میں ہمارے آس پاس کے ممالک میں پاکستان مذہبی آزادیوں کے لیے سب سے بہتر اور خوشگوار ملک ہے۔ میں ایک دفعہ پھر صدر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور انہی الفاظ پہ تقاریر کا ہم نے کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں رکھا ہے، آپ کے ریمارک سے ہم مستفید ہوں گے اور پھر اس حوالے سے جو ڈنر کا اہتمام کیا ہے اس سے تناول کیا جائے گا۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے کہ وفاقی وزیر نے کہا، اب میں جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ جناب صدر پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے دوست جناب پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، جناب چیلا رام کیولانی صاحب میرے دوست، قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین، ایم این ایز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قابل احترام علماء اکرام یہاں تشریف فرما ہے، بشپ صاحبان اور اقلیتی برادری کے سب نمائندگان، آپ سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم ایک سالانہ ایک دن بھی مناتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، لازم کرتے ہیں کہ جو وعدے ہمارے اکابرین نے کیے تھے اور جو آنے والی دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں کے حساب سے، اس کا احاطہ بھی کر لیں اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچیں اور ماضی کے بارے میں بھی سوچیں اور سیکھیں۔ تو ہماری بنیاد پاکستان کی، ہماری سوچ کی بنیاد، اکثریتی مذہب کی، مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ اسلام اور اسلام کے اصول، قرآن اور قرآن کی تعلیمات
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور اسلامی تاریخ کے اندر جو نظیر بچھائی گئی اور جو راستے ہم کو دکھائے گئے، ان راستوں کو ہم اپنے اوپر پختہ کریں کہ یہی راستے انصاف کے ہم نے چلنے ہیں۔ اور وہ راستے ہیں کیا؟ تو تاریخ، اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بھی گواہ ہے اس بات کی کہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک ایسا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں میں خود اس آدمی کی شکایت کروں گا، اس انسان کی شکایت کروں گا جس نے اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بے انتہا مواقعوں پر اس بات کا اظہار بھی کیا۔ جو عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اگر وہ ایک دن نہیں پھینکا تو ان کو پریشانی ہوئی کہ کہیں بیمار تو نہیں ہے، تو اس کی حالت دریافت کی۔ سینٹ کیتھرینز چرچ ماؤنٹ سائنائی کے اندر ایک دستاویز موجود ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مسیحی برادری کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور کتنے انصاف کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت عمر سے بھی منسلک ایک ڈاکیومنٹ ہے کہ ان کی خلافت کے دوران یہ بات بھی طے ہوئی کہ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب تاریخ سے گزر کر پھر ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ کے اندر انگریز سامراج نے جس طرح سے یہاں پر اثر کیا اور یہاں پر ہم آہنگی کے جتنے پودے لگ سکتے تھے ان کو توڑا۔ تو آج ہی میں ایک کتاب شروع میں نے کی پڑھنے کے لیے، محمد علی جناح اور تلک۔ اور تلک جو تھے وہ ایک ہندو لیڈر تھے اور محمد علی جناح سے 20-25 سال بڑے تھے عمر کے اندر، اور ان کے ساتھ وہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ کتنی کوشش کی محمد علی جناح نے کانگریس میں ہو کر، اس بات کی کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھا رہ سکیں، اور جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں، نفاق بہت گہرا ہے، یہ قومیتیں اکٹھا نہیں رہ سکتیں، تو انہوں نے کانگریس چھوڑ کر پھر مسلم لیگ میں آئے اور مسلم لیگ بنائی۔ مسلم لیگ ان سے پہلے بنی، وہ کانگریس بعد میں چھوڑ کر اس میں شامل ہوئے۔ تو ہندوستان کے اندر جب آزادی ملی، پاکستان بنا اور بھارت بنا، تو اس زمانے سے لے کر آج تک اس بات کا امکان اور واقعات کے اعتبار سے یہ ہوا ہے کہ منافرتیں بڑھانے کے اندر ریاست نے کردار ادا کیا جو ہے انڈین اسٹیٹ ہے۔ اور آج بالکل عیاں ہے کہ کس انداز سے کووڈ-19 ایک بڑی اچھی مثال ہے۔ کووڈ-19 وہ کامیابی ہے جس پر میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے اہتمام کے ساتھ، اور یہ جب اقلیتی برادری کی بات کرتے ہیں تو ایک آئین کے اندر ایک سوشل پیکٹ ہے آئین کا پاکستانیوں کے ساتھ۔ وہ پیکٹ کیا ہے کہ سب کو برابر ٹریٹ کیا جائے گا۔ وہ پیکٹ کیا ہے؟ وہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے ساتھ منسلک ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب اب پاکستان بن گیا تو تم آزاد ہو، اپنے مندروں میں جاؤ، اپنے گرجاؤں میں جاؤ، جہاں بھی جو مذہب کا تمہارا اور پاکستانیوں کی جگہ ہے وہاں جاؤ، اور اسٹیٹ کے معاملے میں تم آزاد ہو، اسٹیٹ سب کو برابر کی طرح ٹریٹ کرے گی۔ تو علماء اور فقہا ہمارے ہاں کے کہتے یہ بھی ہیں کہ یہ ایک وعدہ ہے جو اسٹیٹ نے، قائد اعظم نے کیا، یہ وعدے پر پاکستان کو اترنا پڑے گا۔ جو فاؤنڈر آف دا نیشن نے ایک وعدہ کیا 11 اگست کو، پاکستان نہیں بنا تھا مگر 11 اگست کو جب وعدہ کیا تو اس کے اوپر اترنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب اس بات پر بضد ہیں، آنے سے پہلے جب ہم سیاست کے پاکستان تحریک انصاف کی جستجو و جدوجہد میں تھے کہ پاکستان کی تاریخ نئی رقم کریں، اس کے اندر بھی ہمیشہ اقلیتوں کے حوالے سے انصاف کے لیے کوشاں رہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیے، اس بات کا امکان ہمیشہ رہے گا۔ میں اسٹیٹ کے اعتبار سے تو بہت بڑا فرق میں بیان کر رہا تھا آپ سے۔ اسٹیٹ کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ جو پاکستان نے سیکھا پچھلے 72 سال کے اندر، پاکستان نے یہ سیکھا کہ اگر اپنی آبادیوں کو توڑو گے تو حالات خراب ہوں گے، جانی اور مالی اور معاشرتی اور معیشت ہر چیز تباہ ہوگی اگر اپنے آپ کو توڑو گے۔ تو قومیں بنتی جب ہیں جب قومیں یونائٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو،
اکٹھا ہوتی ہیں, لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں, ایک ویژن دیتی ہیں ایز فار ایز دا اسٹیٹ از کنسرن. تو جب کووڈ-19 ہوا تو عمران خان صاحب نے 2-3 چیزوں کی ضد کی, اور ایک ضد انہوں نے کی کہ لاک ڈاؤن نہیں کروں گا کیونکہ اگر فل لاک ڈاؤن کر دیا تو یہاں غریب کا کیا حال ہوگا. تو وہ جو آئین کا معاہدہ ہے, سوشل پیکٹ لوگوں کے ساتھ, تو اس کے اوپر پوری اتری اسٹیٹ. اچھا, اور جب پوری اترتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم آہنگی بڑھتی ہے ارریسپیکٹو آف ایوری تھنگ, مذہب سے ہٹ کر بھی غریب اور امیر اور اسٹیٹ کے درمیان جو پیکٹ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بے روزگار ہوگا تو اس کی مدد کی گئی. احساس پروگرام شروع کیا گیا, دنیا کا سب سے بڑا پروگرام, یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے مودی صاحب کو یہ کہا کہ جی ہم سے سیکھ لیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں کسی مد میں بھی بڑے اعتراضات ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ جی یہ ہوا, یہ پیسہ کھایا گیا, یہ ہوا, فلانی جگہ اتنی رشوت چلی, اتنا کمیشن چلا. یہ جناب 200 ارب روپے بانٹے گئے لوگوں تک, مگر اعتراض کسی کو نہیں ہوا. ایک, اور دوسرا یہ کہ اس کی ایک بہت بڑی چیز یہ کہ جب اپنے خاندان میں کسی پریشانی میں کسی کی آپ مدد کریں گے, کسی کی فکر کریں گے تو خاندان یکجا ہوتا ہے. رشتہ دار یہی کہتے ہیں کہ جی مشکل وقت میں یہ آیا تھا, لہٰذا ہم اس کی قدر کرتے ہیں. جو الیکشن لڑتے ہیں یہاں پر وہ یہ جانتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ جس کے پاس جائیں, غمی خوشی میں جس کے ساتھ شامل ہوں, کہتا ہے کہ جی یہ تو غمی خوشی میں آتا رہا, ہم ووٹ بھی اس کو دیں گے. تو یہ جو احساس پروگرام ہوا, یہ جو ہوا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, ہمارے پڑوسی ملک کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا ہم لاک ڈاؤن کریں گے, جو ہونا ہے ہو, لوگ 1500 میل 2000 میل پیدل چل کر اپنے گھر جائیں تو جائیں, مگر ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. تو وہاں برکت نہیں ہوئی, یہاں برکت ہوئی. اللہ نے مدد کی, علماء کے ساتھ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ بھیڑ نہیں ہوگی, مساجد کے اندر تراویح ہوگی. وہ بھی اللہ نے سنی ہوگی اس بات کو کہ ہم مشکل میں تھے مگر دعا بھی کرتے رہے, نمازیں بھی پڑھتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ ساری برکت یہ جیت ہے, اس پر فخر کریں. اچھا, اس میں جیت میں کیا تھا کہ ہم جو نچلا طبقہ تھا معاشی اعتبار سے اس کو اٹھا کر چلے. تو جب بھی آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو برکت کا ذریعہ بھی بنے گا, اللہ کی نظر بھی اس پر ہوگی اور قوم بھی یونائٹ ہوگی. اسی طرح سے مائنورٹیز کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی آپ لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے. کس بات سے؟ ہم جو مسلمان ہیں ان کو محتاط رہنا چاہیے. کس بات سے کہ کبھی کبھی یہ چھوٹی سی چنگاری کے ساتھ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آگ لگا دیتے ہیں. اچھا, اگر آپ انتظار کریں تو کوئی آگ ایسی نہیں ہے جس کو اگر روکا نہ جائے اور بجھایا نہ جائے تو وہ بڑھے نہیں. اور یہ آگ جو منافرت کی دلوں کے اندر چنگاری کی طرح یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. تو لہٰذا ماشاءاللہ یہاں MNAs بیٹھے ہوئے ہیں, مائنورٹی کمیشن کے لوگ ہیں. میرے دوست نور الحق قادری صاحب یہاں موجود ہیں. انہوں نے پچھلے 2 سال کے اندر اس بات کی فکر کی ہے کہ ریئیکٹ ان ٹائم. دیٹس دا ایسنس which should be of this government. جب عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ریئیکشن ان ٹائم از ون آف دا بیسک ایشوز جو مائنورٹیز کے ساتھ ہمیں کرنا ہے. کہیں کوئی واقعہ پیش آ جائے, ہمیں ریئیکشن ان ٹائم, ہمارے لوگوں کو وہاں پہنچنا چاہیے اور معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب کلاس ڈیوائیڈ کے اوپر بھی اگر قوم کو فکر ہو تو ایلیٹ اور جو ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن ہے یہ اتنا اس میں تضاد آ گیا ہے کہ میں ایک فگر کوٹ کرتا ہوں تھامس پیکیٹی کی. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور بار بار آج کل کوٹ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ بڑا فرق ہے. اس نے اپنی کتاب کیپٹل اینڈ آئیڈیالوجی کے اندر یہ لکھا کہ پچھلے 5 سال میں 2014 سے 18 تک کے فگرز دیے کہ پاکستان کا اس میں ذکر نہیں ہے, ہندوستان کا ہے, کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تفریق ہوئی ہے امیروں اور غریبوں میں وہ پچھلے 2014 سے 18 سے تک ہندوستان میں ہوئی سب سے زیادہ تیزی سے. دا ویلتھ ڈسپیرٹی بٹوین دا پور اینڈ دا رچ ہندوستان میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ چیز ڈال دیجئے کہ ان کا سٹیزن شپ ایکٹ ڈال دیں بیچ میں مائنورٹیز کے حوالے سے. ساری مائنورٹیز, اٹس ناٹ اے مسلم مائنورٹی اونلی, اٹس آل دا مائنورٹیز وچ وی شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ. جو کشمیر کے ساتھ انہوں نے کیا تو پتہ نہیں کیا وہ اپنی تاریخ دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں, اپنی پرانی تاریخ مٹانا چاہتے ہیں, جو کچھ پچھلے 400 سال میں ہوا نئی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ ساری چیزیں بدل دیں. ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ دس از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر.
جو پڑوس میں ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے اوپر فرض ہے، ریاست مدینہ کے جو آئیڈیل لے کر حکومت چل رہی ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ ریاست مدینہ کے اعتبار سے ہم آہنگی پیدا کرے. جس انداز سے اسپین کے اندر جو مائنورٹیز تھیں یہودیوں کے ساتھ مل کر پروٹیکشن دیا اور لہٰذا اسپین نے ترقی کی، اچھی مثالیں بھری ہوئی ہیں اسلامی تاریخ میں، ان مثالوں کو لے کر ہم کو چلنا چاہیے. تو میں آپ لوگوں کو، پیر صاحب آپ کو خاص طور پر مسلسل آپ اس بات کے کوشاں رہے ہیں کہ علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، مسلکوں میں ڈفرینٹ سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. منزل ایک ہے، چھوٹی چھوٹی جو آپس میں ڈویژنز آتے ہیں وہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، مگر بڑی اچھی طرح سے آپ نے اس بات کی کوشش کی. چلارام صاحب آپ اور جو مائنورٹیز کے نمائندے ہیں ان کے اوپر فرض بنتا ہے، اور جب بھی میں اسمبلی میں تھا تو اسمبلی میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو آواز اٹھاتے دیکھا ہے، سنا ہے، اور آپ لوگ آواز اٹھاتے رہیں گے. بٹ انشاءاللہ عمران خان کا جو وعدہ ہے وہ ریاست کا جو وعدہ ہے، تو ہمیں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی اہم کی تھی، اینڈ وی ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو یہ دکھائیں گے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا، دنیا کو دکھائیں گے. جب اتنی بڑی بات لے لی اور پاکستان نے دنیا کو دکھانا شروع کر دیا. یہ جو کووڈ-19 کے اندر جو کچھ بھی ہوا، کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ دنیا کے ممالک کہیں گے کہ ہم پاکستان سے سیکھیں گے؟ جاپان نے یہ کہا، فلپائنز نے یہ کہا، یہ تو آبویسلی آ گئے نا. اور سوچ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے، اتنا پبلک انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں پاکستان سے سیکھنا چاہیے کہ کووڈ میں آپ نے کیا کیا. اسی طرح سے دنیا انشاءاللہ، میرا خواب ہے، میری امید ہے، اس پاکستان کے ساتھ قائد اعظم کی حکایات اور کے حوالے سے، اپنے نبی کے حکایات اور کے حوالے سے سب سے زیادہ مجھے قوی امید ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر یہ لیڈرشپ دکھائے گا کہ پاکستان کے اندر کس طرح ہم آہنگی کے ساتھ سارے مذاہب کے لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، مگر ہم سارے معاملات کے اندر انسانیت کے اعتبار سے انصاف بھی کر سکتے ہیں اور کوآپریٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم. جناب عزت مآب صدر مملکت پاکستان عارف علوی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. اور معزز خواتین و حضرات، اب کیک کٹنگ سرمنی کے لیے میں جناب عزت مآب صدر مملکت سے درخواست کروں گی کہ وہ اور مائنورٹیز کے پارلیمنٹیرینز، کمیشن کے ممبران اور بشپ صاحبان سرمنی کے لیے تشریف لے آئیں.